freedom کیا ہوتا ہے کہ نا آپ کسی بھی group of people کہیں پہ بھی آپ you feel connected, you have that sense of belongingness کہ آپ سب ایک ہیں. اور quantum physics نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ہم سب ایک ہیں. اور یہ روح کی دمال کا جو ہلکا سا ایکسپریشن تھا وہ باڈی پہ آتا تھا تو باڈی جھومنے لگ پڑتی تھی. بالکل ایسے وہ جو جھومنا تھا وہ دراصل وہ روح کا جھومنا تھا. تو ہم نے اپنے مائنڈ کے پائپ کو صاف کرنا ہے تھرو دیز میڈیٹیشنز, تھرو ٹیکنیکس, ڈفرنٹ ٹیکنیکس جو میں نے آپ کو بھی بتائیں. السلام علیکم جی, میرا نام قاسم علی شاہ اور میرے ساتھ انتہائی محترم عظمیٰ رمضان صاحبہ موجود ہیں. میڈم جو ہیں ان کی ایکسپرٹیز ساری کی ساری میڈیٹیشن کی, مائنڈ فلنس کی, اور سب سے بڑھ کے جو ایک خوشی ہے, ہیپینس, آپ یہ کہہ لیجئے کہ یہ ہیپینس کی کوچ. اور یہ میری بھی ٹیچر ہے, میں نے بھی ان سے سیکھا اور ان کا ایک کورس کیا جرنی ٹو جوائے کے نام سے. آپ نے اگر ابھی تک کورس نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے. ان کا کورس مہینے 2 مہینے بعد وہ کورس آتا رہتا ہے, اور میں نے آج سے کچھ سال پہلے اس کورس کو کیا تھا. جرنی ٹو جوائے کے ساتھ ساتھ میڈم بہت سے کام کر رہی ہیں جو خیر کے کام, اور پچھلی ویڈیو میں ہم بتا چکے ہیں کہ کئی کام ایسے ہیں جو ہم مل کے کر رہے ہیں. میڈم, میں, فاؤنڈیشن سب مل کے کچھ نئے پروجیکٹس کو لانچ کر رہے ہیں, جس میں سب سے خوبصورت جو پروجیکٹ ہے وہ لرننگ ود فن کے نام سے. یعنی اس میں سیشنز ہیں, اس میں میڈیٹیشن ہے, اس میں ٹریولنگ ہے, اس میں نیچر کے ساتھ ایک رابطہ ہے. اس میں ہم لاہور کو چھوڑیں گے, کراچی کو چھوڑیں گے, اسلام آباد کو چھوڑیں گے, اپنے شہر کو چھوڑیں گے اور کہیں دور جنگل میں چلے جائیں گے, اور وہاں جا کے ہم ایکٹیویٹیز کریں گے, میڈیٹیشن کی ایکٹیویٹیز ہم سیکھیں گے, لرن کریں گے. اچھا, دنیا میں ہر چیز کی, ہر انسان کی اور ہر چیز دکھ رہی ہے اس کی ایک وائبریشن ہے, اور کس وہ وائبریشن پہ ہے اب یہ سائنٹیفک ثابت ہو چکا ہے کہ وہ وائبریشن بتاتی ہے کہ اس کی مینٹل سٹیٹ کیا ہے, ایموشنل سٹیٹ کیا ہے, اس کی اسپریچول سٹیٹ کیا ہے. اور دنیا کی اس وقت جو انرجی سے ایوریج سٹیٹ ہے وہ ریسرچ بتاتی ہے وہ 270 ہے, 270 ہے. ہم لوگوں نے جو ایک ریٹریٹ پلان کی ہے جس کا نام لرننگ ود فن ہے, یہ اس کو ہم نام دے رہے ہیں لیول 500 کا, کیونکہ لیول 500 سے روحانیت شروع ہو جاتی ہے. اور یہ جو روحانیت کا رستہ ہے لیول 500, یہ لو کا لیول ہے, اور اس میں آپ, جسے میں کہتا ہوں لو از پاور, اس سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے. اس پہ رونڈا بائرن نے کتابیں لکھی ہیں, سیکرٹ مووی ہے, اور پتہ نہیں کتنا کام ہے. تو اس ورکشاپ کو بھی آئندہ دنوں میں جب آپ کریں گے, یا ایک دن کے لیے اپنے شہر کو چھوڑ کے کلر کہاڑ کی پہاڑیوں میں جائیں گے اور ٹائم گزاریں گے, بوٹنگ کریں گے, ہائکنگ کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ وہ میڈیٹیشنس کریں گے جو میڈم کروائیں گی, اور وہ سارا جو میرا کانٹینٹ ہے, جو میری ایکسپرٹیز ہے لا آف اٹریکشن کی, وہ آپ ساری سیکھیں گے. تو وہ ایک دن کی ورکشاپ یا ٹیوننگ کے بعد آپ کی زندگی میں سب سے پہلی چیز جو بڑھے گی وہ ہے ہیپینس, دوسری چیز جو بڑھے گی وہ ہے پراسپیرٹی یا ابنڈنس, اور تیسری چیز جو کمال کی بڑھے گی وہ ہے کنیکشن اس نیچر کے ساتھ, اس دنیا کے ساتھ, انسانوں کے ساتھ, خیر والے لوگوں کے ساتھ. تو میڈم, ایک تو آپ کا شکریہ, آپ نے اتنا ٹائم نکال لیا اور آپ آ گئیں. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ جو لیول 500 ہے اس کو آپ نے کیسے اچیو کیا؟ دیکھیے, وی آل اسپیک تھرو آر وائبریشن. جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ ہر چیز کی ایک فریکوینسی ہے, ایک وائبریشن ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی کمرے میں کوئی آتا ہے نا, اس کو دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے, وہ بات بھی نہیں کرے گا کیونکہ اس کی انرجی اتنی اچھی ہوگی. اور کبھی کبھی کمرے میں کوئی آتا ہے, اس کی انرجی اتنی بری ہوگی کہ بس ہمارا دل ہی بجھ جائے گا. ٹھیک ہے, تو ہر چیز کی ایک وائبریشن ہے. سو اگر ہم اپنی اس وائبریشن کو کلینز کرتے ہیں تھرو میڈیٹیشن, تھرو بریتھ ورک, تھرو اسپریچول پریکٹسز, جس طرح نیچر سے کنیکٹ کرنا. اگر آپ نیچر کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تو آلریڈی آپ کی وائبریشن جو ہے, نیچر کو سب پتہ ہے, مدر ارتھ جو ہے اس کو پتہ ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے, یہ ہمارے DNA میں ہے. تو جب آپ نیچر سے کنیکٹ کرتے ہیں وہ آٹومیٹکلی آپ کی وائبریشن کو صحیح کر دیتی ہے. تو یہ ساری کچھ چیزیں ان کے اوپر جب آپ کام کرتے ہیں تو اس کے آپ کی فریکوینسی, آپ کی وائبریشن اوپر جاتی ہے ان ساری پریکٹسز سے. ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ کی ظاہری بات ہے نماز, یہ چیزیں, باقی اللہ کے ساتھ کنیکشن. اللہ پریزنس از ایوری ویئر, اٹس لائک اے براڈ کاسٹ. ہم نے اپنے مائنڈ کو اٹیون کرنا ہے. جیسے ایک ریڈیو ہوتا ہے, اگر ہم اس کمرے میں ریڈیو لے کر آئیں, ہم اس کو اٹیون کریں گے تو خبریں بھی آنا شروع ہو جائیں گی, گانے بھی آنا شروع ہو جائیں گے, آپ نے جو سننا ہے, رائٹ. تو ہم اپنے جب مائنڈ کے ریڈیو کو ٹیون کرتے ہیں ود دیٹ وائبریشن, تو اس فریکوینسی کے ساتھ آپ اس کو کیچ کر لیتے ہیں. آپ کا ایک جو کنیکشن جو ہے نا وہ اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے ود نیچر, ود پریزنس, ود یونیورس, کہ آپ کو لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہے. کیا بات, تو جب آپ کو بس اس فریکوینسی میں اس چیز کے اندر آنا ہے, آپ نے اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے بیسکلی. جیسے ایک پائپ ہوتا ہے,
اس میں جب گن بھر جاتا ہے اس میں سے فلو نہیں گزر سکتا. تو ہم نے اپنے مائنڈ کے پائپ کو صاف کرنا ہے تھرو دیز میڈیٹیشنز, تھرو ٹیکنیکس, ڈفرنٹ ٹیکنیکس جو میں نے آپ کو بھی بتائی ہیں, تو اس سے آپ پھر کنیکٹ کر جاتے ہیں. اچھا, اب یہ جو لیول 500 ہے جس سے مائنڈ نے بھی کلین ہونا ہے, ہارٹ نے بھی, سب سے بڑھ کے مجھے اچھا یہ لگا جب ہم اسے اسکیچ کر رہے تھے, پلان کر رہے تھے, آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ویڈیو تھوڑی دیر کی ہوتی ہے, اس کے پیچھے جو محنت ہے نا, جو ہمیں پلاننگ کرنی پڑتی ہے کہ کیا بتانا ہے کیا نہیں بتانا, اور یہ نہیں بتانا ایسا نہیں کہ ہم بتانا نہیں چاہ رہے, اوبیس ایک ترتیب ہے, ترتیب ایک آسان لفظوں کے اندر لوگوں تک پہنچانا, کس طرح سے ہم نے بتانا ہے کہ یہ کتنا فائدہ مند ہے آپ کے لیے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میڈم نے یا میں نے بڑی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نے شاید ملینز آف روپیز پے کر کے, اچھا پیسے ایک طرف, جو ٹائم لگایا, جو ایفرٹ لگائی, جو کتابیں پڑھی, جو دنیا کا ایکسپوجر لیا, جو کہاں کہاں جا کے, یعنی آپ نے تو محنت میڈیٹیشن کسی جرمن کسی ٹیچر سے کی, کسی گرو سے کی. اب میں وہ ساری چیزیں اگر اپنی 44 کی ایج تک پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے محمد علی کلے یاد آتا ہے جو کہتا ہے یہ مکہ جسے آپ دیکھ رہے ہو یہ لگتا ہے اور سامنے والا گر جاتا ہے, اس کو مجھے بنانے کے لیے 21 سال لگے. تو آج جو ہم لیول 500 کروانے لگے ہیں, اسے ہمیں بناتے بڑا ٹائم لگا اور بڑی پرائز بڑی محنت ہے, اس میں بہت محنت ہے. اچھا, اب یہ لیول 500 پہ سب سے خوبصورت چیز جو مجھے لگی ہے, مطلب پھر آپ بتائیے گا اس میں آپ کو اچھا کیا لگا, اس سارے کورس کو جو لیول 500 کے نام سے ہے, آپ کا اورا بڑا کلین ہو جاتا ہے. بالکل, یعنی اورا بڑا پازیٹیو ہو جاتا ہے. آپ کے بھی جو فالوورز ہیں, آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, کیونکہ میرے اور عظمیٰ رمضان صاحبہ کے جو ہمارے فالوورز ہیں وہ لو کرنے لگ پڑتے ہیں, وہ رسپیکٹ کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کمال ہیں, گرو ہیں, ٹھیک ہے نا جی, یہ اللہ کی مہربانی ہے, اللہ نے ہمیں ایسے شاندار چاہنے والے, محبت کرنے والے اسٹوڈنٹس دیے. اورا, وہ ہمارے اورا میں بھی آگے کہتے ہیں کچھ سم تھنگ از گڈ, کچھ ایسا ہے آپ کے پاس آ کے جو ہمیں ہماری پرابلمس کو چھوٹا کر دیتا ہے. یہ اورا کلین کرنا اور اورا کو ایک پازیٹیو رکھنا, یہ کتنا ضروری ہے؟ یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو ماؤں کے لیے گھر کے اندر, اب باپ کے لیے, ماں کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے اس اورا کو کلینس رکھے, اس انرجی کو صاف رکھے, کیونکہ اگر آپ کی انرجی, وہ اورا جو ہے سارا اسٹریسڈ اپ ہوگا تو یو کنوے اونلی اسٹریس, یو نو. اور ہمارے بچے وہ بنتے ہیں جو ہم ہوتے ہیں, وہ نہیں بنتے جو ہم انہیں کہتے ہیں کرنے کے لیے. Our children will become who we are, not what we say. So be, میں ہر کسی کو یہ کہتی ہوں, so be you want them to be, right? تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اپنی بچوں کے لیے, کیونکہ دیکھیں اگر ماں پیسفل ہوگی, باپ پیسفل ہوگا, تو بچے پیسفل ہوں گے, گھر پیسفل ہوگا, آپ کا دفتر پیسفل ہوگا, آپ کے کام کرنے والے پیسفل ہوں گے. اور اس طرح اگر ایک انسان کے پیسفل ہونے سے وہ ریپل افیکٹ کے ساتھ وہ چیز آگے بڑھتی چلی جاتی ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنا آسان ہے؟ لیکن آپ کر سکتے ہیں. دیکھیے, فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ از اویلیبل فار ایوری بڈی, لیکن جو اس کے پیچھے جائے گا, جو اس کے لیے کام کرے گا, اور خدا بھی ان کی مدد کرتا ہے قاسم, جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک بات. تو چیزیں تو موجود ہیں یہاں پہ, ہر چیز موجود ہے, کام سب نے خود ہی کرنا ہے اپنے آپ پہ. اپنے حصے کی دوائی ہم نے خود ہی کھانی ہے, اپنی صفائی ہم نے خود ہی کرنی ہے. اچھا, مجھے تو سب سے زیادہ جہاں بڑا پین اور دکھ ہوتا ہے وہ لمحہ ہوتا ہے جب عظمیٰ میرے سامنے کوئی سیلیبریٹی بیٹھی ہوتی ہے, کوئی کامیاب شخص بیٹھا ہوتا ہے, کوئی کامیاب بیوروکریٹ بیٹھا ہوتا ہے, کوئی کامیاب جج بیٹھا ہوتا ہے, کوئی شوبز کا بڑا نام بیٹھا ہوتا ہے, کوئی بڑا ویلدی انسان جس کے پاس پیسے کی بھرمار ہے, لیکن وہ خوش نہیں ہے. Exactly. یعنی مجھے لگتا ہے یہ کتنا غریب ہے. یعنی اس سے زیادہ ایک سڑک پہ ایک بچہ جو کسی گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہا ہے اور اس نے ہاتھ میں ایسے بیگ پکڑا ہوا ہے, ہاتھ میں بٹا پکڑا ہوا ہے, اور وہ اس کو کھاتے ہوئے کتنا 10 روپیز کا, وہ اتنا خوش ہے, وہ اتنا خوش ہے. وہ خوشی اس کے پاس ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے. اور ان لوگوں کے پاس کتنی ایسی دنیا ہے جو آپ کے پاس یا میرے پاس بھی آتی ہوگی. یقین کیجیے میرے پاس لائن لگی ہوتی ہے, میں سچ بتا رہا ہوں, اللہ کے کرم اور فضل سے. اور یہ میں ان کو کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا, میں اپنا دکھ بتا رہا ہوں, میں اس پین کو فیل کر سکتا ہوں کہ اتنی کامیابیوں کے بعد, اتنے فیم کے بعد, اتنے نام کے بعد جب وہ ٹوٹتے ہیں یا دکھ میں ہوتے ہیں, یا وہ سب کچھ ہونے کے باوجود خوش نہیں ہو پا رہے ہوتے, یا کہہ لیجئے کہ وہ اتنی ایفرٹ کے بعد, اتنی کوشش کے بعد, وہ نیند کی گولیاں کھانے کے باوجود, وہ بیسٹ سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کے باوجود, وہ دم کروانے کے باوجود انہیں خوشی نہیں مل رہی ہوتی. تو پھر میرا دل کرتا ہے کہ ان کو کچھ سکھانا چاہیے, ان کو بس ٹھیک کر دیں, ان کو ٹھیک کر دینا چاہیے, ان کو صاف کر دیں, ان کو صاف کر دیں, اور ان کی پین کو ختم کر کے ہم کسی طرح
ان کو بالکل زیرو کر کے چمکا کے ان کو واپس بھیجیں. اب یہ جو سارا پروسیس ہے, یعنی اس کہہ لیجیے پین کو ختم کرنے کا, یا کہہ لیجیے کسی کو کلین کرنے کا, کسی کے اورا کو کلین کرنے کا, اور سب سے بڑھ کے انرجی دینے کا. دیکھیں انرجی دینی نہیں ہے, شاید انرجی ساری کائنات میں ہے, صرف ہم نے وہ چینل ایکٹیو کرنے ہوتے ہیں. وہ چینل ایکٹیو ہوتے ہیں اور انرجی کا لیول اتنا ہائی ہو جاتا ہے کہ وہی شخص. اچھا میں کبھی سوچتا تھا, اصل بات سے نکل جاؤں گا, واپس آؤں گا, یہ جو ملنگ دھمال ڈال لیتے تھے, یہاں پتہ لگتا ہے کہ جناب مادھو لال جو تھے وہ دھمال ڈالتے تھے, یا بلے شاہ گھنگرو پہن کے دھمال ڈالتے تھے. یہ مجھے بڑا بعد میں پتہ لگا کہ جو صوفی تھے یہ دھمال کیوں ڈالتے تھے. یہ باڈی کی نہیں تھی دھمال, یہ روح کی دھمال تھی. اور یہ روح کی دھمال کا جو ہلکا سا ایکسپریشن تھا وہ باڈی پہ آتا تھا تو باڈی جھومنے لگ پڑتی تھی. وہ جو جھومنا تھا وہ دراصل وہ روح کا جھومنا تھا, وہ روح کی خوشی تھی, وہ روح کی سرشاری کی جو حالت تھی. اچھا بڑا خوبصورت سا ورڈ ویسے روندا بارن نے یوز کیا ہے, بلس, سرشاری. یعنی آپ اتنے بھر گئے ہیں, اتنی خوشی سے بھر گئے. دیکھیں دکھ سے آنسو ہوتے ہیں, ایک خوشی سے آنسو ہوتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں نمی ہے, خوشی کی نمی, خوشی کی ایک وائبریشن ہے بیسکلی. اس سے آپ اس وائبریشن کو ایکسپریس کر رہے ہو, اس کو ریلیز کر رہے ہو, آپ یونیورسل وائبریشن کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہو. دیکھیں ہماری جو روح ہے نا, اس کی ضرورت ہے کنیکٹ کرنا. بالکل ٹھیک ہے, وہ ہماری روح کی ضرورت ہے. لیکن جو اسٹریس ہے نا روزمرہ زندگی کا, وہ ہماری روح کے اوپر ایک خول کی طرح آ جاتا ہے اور ہمیں اجازت نہیں دیتا کسی دوسرے سے کنیکٹ کرنے کی. بالکل ٹھیک بات. تو یہ جب ہماری زندگی میں وی ہیو دیٹ سینس آف بلانگنگنیس, یو نو, وہ جو کنیکشن ہے اور بلانگنگنیس کی فیلنگ آتی ہے نا جب ہمارے اندر, جو اندر دل سے آتی ہے, تب آپ دل سے خوش ہوتے ہیں. بہت اعلیٰ. تب آپ دل سے یو نو, آپ کے اندر وہ دل سے خوشی اور فریڈم. کیا بات, وہ جو فریڈم آپ کو ملتا ہے نا, فریڈم کیا ہوتا ہے کہ نا آپ کسی بھی گروپ آف پیپل کہیں پہ بھی آپ یو فیل کنیکٹڈ, یو ہیو دیٹ سینس آف بلانگنگنیس کہ آپ سب ایک ہیں. اور کوانٹم فزکس نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ یو نو ہم سب ایک ہیں, سب ایک ہیں, we all are one. بالکل صحیح بات. اچھا اب یہ ڈیٹس نا مجھے یاد بار بار خیال آ رہا ہے کہ ہم نے فیب میں جانا ہے اور یہ اتنا کمال کا ایونٹ کرنا ہے. یہ سیٹرڈے سنڈیز پر نہیں ہے, 24 فیب 25, یہ 2 دن کے لیے ہے. اور اسپیشلی عبدالسلام کو بھی ہم نے بلا لیا یہاں پر کہ نوٹ کرو, ایک ورک شاپ ہونے لگی ہے, اس کی پلاننگ ہم کر رہے ہیں جس کا نام لیول 500 ہے. اور یہ ایک ریٹریٹ, اور یہ کلر کہار میں ہو رہی ہے. اور کلر کہار میں ہمارے پاس کتنی سیٹس ہیں؟ اچھا میں بزد تھا کہ سیٹس 50 ہوں گی, میڈم نے کہا 30 سے زیادہ نہیں تھے. یہ ہماری باقاعدہ ایک جنگ ہوئی ہے, اور اس جنگ کے بعد اوبویس ہے ایک خاص ہیلنگ پاور ہوتی ہے. اس کے بعد جنگ ٹیچر ہی جیتتے ہیں, اسٹوڈنٹ تو نہیں جیت سکتے. تو میڈم نے کہا کہ نہیں, ہم 30 سے زیادہ لوگوں کو ہم ڈلیوری نہیں کر سکتے, یا کہہ لیجیے ہماری کیپیسٹی نہیں ہے. اور اس میں ایک 1-to-1 کنیکشن بھی ہے سب کے ساتھ, 1-to-1 کنیکشن ہے. اور یہ کہہ لیجیے کہ یہ سب کے سب جو لوگ ہیں جن کو ہم نے لے کر جانا ہے, ان کا ایک چھوٹا سا انٹرویو بھی ہے اس سے پہلے. یعنی پرفارما ہے جس کو فل انہوں نے کرنا ہے, اور اس کے بعد وہ پرفارمے کو فل کرنے کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ واقعی ان کو جانا بھی ہے کہ نہیں جانا. یعنی ممکن ہے پرفارما فل کر دیں 1000 لوگ, اور ہمارے پاس کیپیسٹی جو ہے وہ 30 کی ہے. اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے وہ ریلیونٹ ہے کہ نہیں ہے. پورے میڈیکل کی ایک جو فارمیسی شاپ ہوتی ہے, اس شاپ میں, اس دکان میں, فارمیسی میں کتنی میڈیسنس پڑی ہوتی ہیں, لیکن جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ ایک ہوتی ہے. تو ساری دوائیاں کارگر ہیں جو ہمیں چاہیے, تو ہم نے دیکھنا ہے وہ 1000 اپلیکیشنس میں سے کہ ہم نے اس میں سے 30 کو سلیکٹ کیسے کرنا. یہ بڑا محنت والا کام ہے. آپ دیکھیں مطلب اگر 24 مجھے پہاڑ لگ رہا ہے ویسے, اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا تھا دعا کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں دعا کر دیں اور پھونک مار دیں, یہ کام ہو جائے. تو 24 اور 25 فیب سیٹرڈے سنڈے ہم لوگ صبح نکل رہے ہیں سیٹرڈے کی مارننگ, اور صبح ہم 8-9 بجے کا ٹائم ہوگا ہمارا, 8 بجے کا ٹائم, جلدی نکلنا چاہیے. اور یہاں سے ہم لوگ وہیکلس کروائیں گے, بڑی اچھی سی بہترین قسم کی سواری ہوگی جس میں 30 لوگ بیٹھیں گے, اور وہ چلے جائیں گے یہاں سے ٹریول کرتے کرتے کرتے. ایک شارٹ سی بریک لیں گے سکھے کی پہ, اور اس کے بعد جا کے گاڑی رکے گی کلر کہار. اور کلر کہار میں ایک بڑی اچھی سی جگہ اسٹے ہے, اور اس میں ہم لوگوں نے پلان کیا کہ کچھ لوگ اکیلے کمرے میں رہنا چاہتے ہیں ان کو وہ مل جائے گا, اور کچھ لوگ کپلز ہیں وہ اکٹھا رہنا چاہتے ہیں اکٹھا رہ لیں گے. لیکن 30 سیٹس ہیں, اور یہ 30 کے ساتھ جو ہمارا سیشن ہے اس میں آپ کی میڈیٹیشن بھی ہے, اس میں میرا ایک لیکچر بھی ہے, اس میں ہم نے ان کے چکراز کو بھی ایکٹیو کرنا ہے, اس میں ان کو انرجی ہیلنگ, پہلے تو ان کو ہیل کرنا ہے نا جی. دیکھیں یہ ہیل ہوں گے تو کسی کو ہیل کر سکیں گے نا جی. وہ فلائٹ سے پہلے پائلٹ کہتا ہے کہ جو ہے ماسک وہ آپ نے پہلے خود کو لگانا ہے. یہ نہ ہو آپ بچے کو لگائیں,
آپ کسی اور کو اگر ماسک لگائیں گے تو آپ خود کو نہیں لگا سکیں گے. دیکھیں بھوکا جو ہے وہ کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتا, اپنا پیٹ بھرا ہوگا تو وہ کھانا کسی کو کھلا سکتا ہے. اگر آپ خوش ہوں گے تو آپ کسی کو خوشی بانٹ سکتے ہیں. سو پہلے آپ نے اپنے آپ کو خوش کرنا ہے, اپنے آپ کو صاف کرنا ہے, اپنی انرجی کو ریز کرنا ہے, اور پھر آگے بڑھ کے آپ نے آگے دوسروں کے کام آنا ہے, دوسروں کے اندر یہ چیز بانٹنی ہے. اچھا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ دیکھیں اس میں ایکٹیویٹیز بھی ہیں, بوٹنگ ہے, اس میں ہائکنگ ہے. ہم نے وہاں جانا ہے پہاڑوں پہ چڑھ کے جہاں سے چشمے نکلتے ہیں اکٹھے پورے گروپ کی شکل. ہم نے نیچر کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ یہ بوٹنگ, اور بوٹنگ میں بھی اسپیشلی جو سائبیریا سے برڈز آئے ہوتے ہیں ان کے جو گھونسلے ہیں نیسٹ وہ دیکھنے, اس کے بعد ہائکنگ جہاں سے چشمے نکلتے ہیں وہ جگہ دیکھنی, اس کے بعد کسی اوپن جگہ پہ بیٹھ کے میڈیٹیشن, اس کے بعد شام کو بون فائر, ٹھیک ہے جی, اور اس میں بھی کچھ میوزک کا بندوبست بھی کیا گیا ہے جو روایتی ایک کہہ لیجیے کلاسیکل سا ٹریڈیشنل میوزک ہے اس بیلٹ کا. کیوں ضروری ہے سارا کچھ؟ کلاس روم میں ہم کرتے, لاہور میں پی سی اواری, آپ کے سیشن میرے سیشن ہوتے رہتے ہیں, بک کرواتے ہیں, سیشن ہوتا ہے فاؤنڈیشن میں, پی سی میں, اواری میں. کیوں ہم سب کو اٹھو وہاں لے کے جائیں گے, لے کر جا رہے ہیں؟ کیونکہ وہی بات کہ ہم ان کو نیچر سے کنیکٹ کرائیں گے. نیچر سے کنیکٹ کرنا ہمارے ڈی این اے میں ہے. ہمارے آج کل جو اسٹریس, ایگزائٹی, ساری چیزیں بڑھ گئی ہیں کیونکہ ہم نیچر سے دور ہو گئے ہیں, بند کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نا. کون جا کے ننگے پاؤں گھاس کو فیل کرتا ہے؟ کون چڑیوں کی آوازیں سنتا ہے یہاں پہ؟ کون سورج کے ساتھ آپ سورج کو دیکھتے ہو یا آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہو؟ بالکل ٹھیک بات. تو یہ بیسکلی ہم لوگوں کو گھسیٹ کے نکالیں گے ان کے بلوں سے, اور وہاں جا کے ان کو کھلے میں کنیکٹ کروائیں گے پریزنس کے ساتھ, یونیورس کے ساتھ. بہت اعلیٰ. اچھا میرا خیال ہے کہ یہ جو ڈیٹس بن رہی ہیں اس میں مون ہوگا. اگر جو دیکھیں نا جو 24-25 بن رہی ہے تو وہ مون میڈیٹیشن بھی پلان کی جا سکتی ہے. مجھے فوراً خیال آ رہا تھا ایک شارٹ سی مون میڈیٹیشن بھی پلان کریں. اب اس کے بعد جی وہ دن گزر گیا جس میں فن بھی تھا, لرننگ تھی. نیکسٹ ڈے صبح سب نے اٹھنا ہے اچھے بچوں کی طرح, دان برش کرنے ہیں اور ناشتہ کرنا ہے. بریک فاسٹ کرنے کے بعد پھر ایک چھوٹا سا ریویژن ہے. ٹھیک ہے, ایک ریویژن ہے, کہ آپ نے کیا چیز کیچ کی ہے. ہم نے ایک ٹیسٹ رکھا ہوا ہے, آپ کو بتایا نا صبح ہم نے بنایا. اس ٹیسٹ کے ذریعے ہم, وہ لٹمس ٹیسٹ ہے, اور جیسے ٹیسٹ کریں گے تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ کون کس لیول پہ گیا ہے, کیا 500 لیول پہ گیا ہے کہ نہیں کو گیا, اور پھر ہم اسے گائیڈ کر سکیں کہ اگر اب بھی نہیں تو پھر آپ کو 1 2 3 یہ کرنا ہے. اس کے بغیر لیول 500 اچیو نہیں ہو سکتا. بتا دوں لیول 500 کا مطلب کیا ہے. لیول 500 ڈیوڈ ہاکنز کا میپ آف کانشیسنیس ہے, اور اس پہ میرے پوڈ کاسٹ موجود ہیں, گوگل کریں, یوٹیوب کریں, بڑا کام موجود ہے. کرنا کیسے ہے وہ عظمیٰ رمضان نے اور قاسم علی شاہ نے آپ کو بتانا ہے. اور اس لیول پہ کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں اتنا کچھ کمال ہونے لگ پڑتا ہے, آپ کو یقین نہیں آتا کہ یار میں نے سوچا اور ہو گیا, اور کیسے کیسے رستے بننے لگ پڑتے ہیں, کیسے کیسے خیر کے لوگ ملنے لگ پڑتے ہیں. آپ حیران ہوتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں نا بندوبست, ایک ورڈ ہے, اور جو بندوبست کا ورڈ ہے نا وہ آپ کو میں بڑی مزے کی بات بتاؤں, ایک امبریلا ہے. اللہ کی جو شان ہے نا اس کی ایک امبریلا ہے, وہ اللہ کی شان ہے ربوبیت, رب ہونا. جو رب ہے نا اس کی ربوبیت, اس کی شان ہے, اور اس کی وہ امبریلا ہے. اس کے نیچے ایک چھوٹی سی صفت ہے, وہ ہے فیسیلیٹیٹ کرنا, وہ ہے بندوبست کرنا. اللہ مسبب الاسباب ہے, وہ سارے بندوبست کرتا ہے. وہ ماں کے پیٹ میں بھی کرتا ہے, کب بلڈ چاہیے, کب خوراک چاہیے, کب باہر آنا ہے. 9 months گزرتے ٹھک, مبارک ہو بیٹا ہو گیا. ہمارے اندر بھی ابھی ہو رہا ہے. اب ہر لمحے وہ ہمیں کیا کر رہا ہے, فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. تو وہ جو اپرچونٹیز کی بارش ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یعنی لوگ کہتے ہیں ہمیں کیوں نہیں موقع ملتے, شاہ صاحب آپ کو ہی ملتے ہیں, عظمیٰ رمضان کو ملتے ہیں. میں کہتا ہوں سب کو مل رہے ہوتے ہیں, صرف اور صرف ہم وہ میگنیٹ نہیں بنے ہوتے, یا ہماری وہ فریکوینسی کانشیسنیس کی وہاں نہیں ہوتی کہ ہم 2 کام کر سکیں. ایک تو اٹریکٹ کر سکیں گڈ لک کو, اور دوسرا انڈرسٹینڈ کر سکیں گڈ لک ہے. میڈم یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بعض زندگی کی ٹرینیں اور بسیں چھوٹ جاتی ہیں, وہ پکڑنی پڑتی ہیں, ان کے لیے دعائیں مانگنی پڑتی ہیں, ان کے لیے کہنا پڑتا ہے کہ یا باری تعالیٰ مجھے یہ چاہیے. تو آپ اگر وہ وش یا آپ وہ ایک لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں بنا سکے, یا آپ کی آنکھ ہی نہیں ہے جو یہ دیکھ سکے کہ مجھے یہ اسٹیپ کیا لینا ہے. جب تک بچہ نہیں روتا ماں دودھ نہیں دیتی, ہو ہی نہیں سکتا جی, ہو ہی نہیں سکتا. تو ہم آپ کی اس فریکوینسی کو, لیول 500 کو, جو لو کا لیول ہے جہاں روحانیت شروع ہوتی ہے. اب پرابلم یہ ہوتی ہے میڈم, میرا کوشچن ہے کہ اگر ایک ہمیں بزنس مین آ رہا ہے, یا ہمیں ایک بیوروکریٹ اٹینڈ کر رہا ہے, سیلیبریٹی اٹینڈ کر رہی ہے, ایک شخص ہے جو کامیاب ہونا چاہتا ہے, مزید کامیاب ہونا چاہتا ہے,
اور ایک ایسا شخص ہے جو ہمیں سن رہا ہے اس وقت, اس کے دکھ بڑے ہیں, پرابلمس بڑی ہیں, وہ کہتا ہے مجھے خوشی نہیں ملتی, اور وہ ہماری طرف آتا ہے کہ جی ٹھیک ہے میں لیول 500 ورک شاپ کرنا چاہتا ہوں, ریٹریٹ میں جوائن کرنا چاہتا ہوں. تو میرا سوال یہ, اس کو خود کیسے پتہ لگے کہ یہ میری نیڈ ہے؟ آپ کے ذہن میں, میرے ذہن میں تو 2 پوائنٹس ہیں, آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ اگر آپ اور میں اس ویڈیو کو سن رہے ہوتے تو ہمیں 1 2 3 ایسی باتیں تھیں یہ ضرور کرنی چاہیے؟ انسان کو خود تو پتہ ہوتا ہے, اس کو مانے یا نہ مانے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اندر گریٹیٹیوڈ نہیں ہے. اگر آپ میں گریٹیٹیوڈ نہیں ہے, شکر اگر آپ کے اندر نہیں ہے, سب سے بڑی تو یہ ہے نا, آپ ایک وکٹم اس میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, شکوہ شکایت, ایک وکٹم کہ میرے ساتھ یہ. پازیٹیو تھنکنگ یہ نہیں ہوتی ہے کہ میرے ساتھ جو ہوگا اچھا ہوگا. پازیٹیو تھنکنگ یہ ہے کہ ابھی جو میرے ساتھ ہو رہا ہے اسی میں ہی میری کوئی بہتری ہے. بالکل ٹھیک بات. جب آپ کا وہ ایک کلیئر ہوتا ہے نا, آپ کا فیتھ کہ ابھی جو ہو رہا ہے, جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ کے اندر شکوہ بڑھ رہا ہے, جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ کے اندر شکایت بڑھ رہی ہے, آپ کا جو شیک ہو رہا ہے آپ کا فیتھ, وہاں پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب وہ وقت ہے کہ جہاں پہ میں نے اپنے پہ کام کرنا ہے. 2 چیزیں میں ایڈ کر دیتا ہوں. ایک تو میں نے پہلے کہہ دی, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے اور خوشی نہیں آف کورس, تو مہربانی فرما کے چپ کر کے آپ عبدالسلام کو کال کریں, نمبر اس کا نیچے چل رہا ہے, اور اپنی رجسٹریشن کروا لیں اس ورک شاپ کے لیے. نمبر 2, اس کا تعلق نہ بزنس مین ہونے کے ساتھ ہے, نہ سیلیبریٹی ہونے کے ساتھ ہے, نہ پیسے کے ساتھ ہے. ہم سب روح ہیں. کسی نے کہا جی یہ روحانی ہے, میں نے کہا سب روحانی ہے. جس دن ہم روحانی نہیں ہوتے اس دن میت ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. روح سب میں ہے. پہلے سانس سے یہ سفر شروع ہوا, بلکہ اس سے پہلے ماں کے پیٹ سے روح آ جاتی ہے نا, کچھ دنوں کے بعد روح آ جاتی ہے, جسم وجود میں آ جاتی ہے. وہاں سے روحانی ہونے کا سفر شروع آخری سانس تک, کیونکہ آخری ہچکی جب آتی ہے اس کے بعد اس باڈی کو آپ میت کہتے ہیں, اس کا نام ختم ہو جاتا ہے. اس میں کیا نہیں ہوتا, ایک چیز نہیں ہوتی, روح نہیں ہوتی. تو یہ روحانیت جو ہے ہم نے سمجھ لیا کہ شاید یہ بابوں کا, صوفیوں کا, درویشوں کا, ولیوں کا کام, یہ سب کا کام ہے. سب کا کام ہے. روح سب کی ضرورت ہے. روح کا صحت مند ہونا, روح کا ہیلدی ہونا, روح کے چکر ایکٹیو ہونا, روح کے انرجی ایکٹیو ہونا, روح کا کانشیس لیول آپ کا 500 ہونا آپ کا رائٹ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور صرف آپ نے ٹیون کرنا ہے. بالکل ٹیون کرنا ہے. آپ روحانی طور پہ, جسمانی طور پہ, دماغی طور پہ, جذباتی طور پہ اپنی اس ہائر وائبریشن کے اندر جب ہوں گے, وہی تو سکون ہے. اچھا, وہی تو خوشی ہے, وہی تو جوائے ہے. میں آپ کو نا فیڈ بیک دیتا ہوں نا, آج تک میں نے یہ فیڈ بیک نہیں دیا نا, دیکھیں سنبھال کے رکھا ہوا تھا آج کے دن کے لیے. میں نے جب آپ کی ورک شاپ کی نا, تو میں اور میری بیگم سے, یاد ہے نا بیگم صاحب صاحب, بالکل کمال یہ ہوا کہ وہ ورک شاپ ہم دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے بہت, ہاں وہ اتنی, آپ کو یاد ہوگا کہ یعنی میں تو تھوڑا سا ذرا مضبوط نروز کا ہوں, تو میں نے اپنا وہ آنسو کنٹرول کر لیا اپنے, لیکن میری مسز سے تو کنٹرول نہیں ہو رہے تھے. وہ تو آپ کو یاد ہے, آپ اسے چپ کرواتی رہی کتنی دیر نا, کہ ایک نیکسٹ لیول پہ آپ لے گئی. وہ جو مٹیریل لیول تھا, کیونکہ آپ روح کے ساتھ جڑ گئے نا, انہوں نے اور آپ نے ایک دوسرے کی روح کو سمجھا, روح کو جانا. بالکل ہماری روح کی ضرورت ہے دوسری روح کے ساتھ کنیکٹ کرنا, لیکن ہم اس کو اسٹریس کے خول کے اندر بند کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. تو وہ جب خول اترتا ہے, جب وہ اسٹریس آپ کی اترتی ہے, تو روح تو پاک ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. تو یہ کمال یہ ہوا کہ اس سے ہمارے ریلیشن اچھے ہوئے. بالکل, آپ کا شکریہ. اور اس کے ساتھ کمال یہ ہوا کہ میں نے بڑا کچھ سیکھا. اچھا, میری عادت ہے میں سیکھتا ہوں, پریکٹس کرتا ہوں, سکھا دیتا ہوں, میں اپنے پاس نہیں رکھتا. ہوتا ہے نا لوگ نوٹس, خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے. میں کہتا ہوں جو چیزیں میرے پاس نالج ہے, خوشی ہے, آسانی ہے, یا میرا کوئی بھی کسی بھی طرح کا وزڈم ہے, وہ میرے دوستوں کا ہے, سب کا ہے, وہ میرا نہیں ہے. یعنی میری ذات, میری حیثیت کیا ہے, میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کا کمال ہے سارے کا سارا. تو میں کہتا ہوں میں نے کون سا کوئی لے کر آیا تھا. وشواک صاحب کہتے تھے پلے سے تھوڑا دینا ہے. نہیں, بالکل اس نے دیا ہے, اسی میں سے دینا ہے, اسی میں سے دینا ہے. دیکھیں شفا دینے والی اس کی ذات ہے, انسان صرف ذریعہ اور وسیلہ بنتا ہے. بے شک, پتہ نہیں کتنے لوگوں کے لیے آپ وسیلہ اور ذریعہ بن رہے ہیں. آپ کی زبان سے ایک لفظ نکلا ہوا کتنے لوگوں کی دکھوں کو کم کر رہا ہے. اب اس خوشی کی جو لو کی ورک شاپ ہے, خوشی کی جرنی ٹو جوائے تو آپ کروا رہے ہیں, لیکن یہ نیا ایک ہم نے ایک وہ کیا ہوتا ہے میٹلز ملتی ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں, الائے. وہ ایک نیا ہم نے ایک جو پروڈکٹ بنایا ہے جس کا نام لیول 500 ہے, اور یہ ہے لرننگ ود فن. اور یہ لیول 500 وہ کانشیس لیول ہے جہاں پر ہم نے آپ کو لے کر جانا ہے. اور اس کے ساتھ عبدالسلام سے جیسے آپ رابطہ کریں گے تو عبدالسلام آپ کو واٹس ایپ پہ ایک فارم دے دے گا جس کو آپ نے فل کرنا ہے, اور اس پہ کچھ ڈیٹیلز ہیں جو ہمیں چاہیے. ہمیں کچھ کنڈیشنز ہیں, یعنی ہمیں ان کی میڈیکل کنڈیشنز بھی پتہ ہونی چاہیے. کنکلوژن یہ ہے کہ ہم 24 کی مارننگ یہاں سے جا رہے ہیں, فل ڈے وہاں پر ایکٹیویٹی ہے, رات وہاں اسٹے کیا, صبح اٹھے ناشتہ کیا, ریوائز کیا, ٹیسٹر لگایا, اور اس کے بعد دوبارہ اچھے بچے بن کے بسوں میں بیٹھے اور اپنے بیگ اٹھا کے
بالکل. صبح ہم یہ دیکھیں گے نا کہ ان لوگوں نے سب لوگوں نے کیا کیچ کیا ہے. ہاں, کیونکہ دیکھیں سیکریٹ ٹیچنگز جو ہے نا ریئلی کانٹ بی ٹاٹ. یہ آپ کو سکھائی بتائی سمجھائی نہیں جا سکتی نارمل ایجوکیشنل سسٹم کی طرح, جس میں یو میمورائز اسٹف اینڈ یو رائٹ اسٹف اینڈ دین یو تھنک یو نو اٹ. یو نو آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ نے یاد کر لیا ہے, لکھ لیا تو آپ کو آ گیا ہے. سارے کرنے والے وہ جو ایک آپ نے اندر کا آپ کا ایک سچ بنتا ہے, وزڈم, یو نو کہ آپ نے کیا چیز کیچ کی ہے جو آپ کے سب کانشیس میں جا کے آپ کے اندر کا سچ بن رہی ہے. بالکل صحیح. سو وہ دیکھیں گے صبح کے ٹائم کہ کس نے کیا چیز کیچ کی ہے. آخری بات کہ اب دیکھیں نا جی, ایک دفعہ ہمارے ایک بڑے اچھے ٹرینر کوچ تھے, انہوں نے ہمیں نا پی سی میں ایک ورک شاپ رکھی ہوئی, تو شام کو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ نے کچھ بھی نہیں سیکھا تو آپ نے اچھے کھانے کھا لیے. نہیں, کچھ نہ بھی سیکھا تو وہ جو ایک کنیکشن وہ لے کے جائیں گے, کلب بن اینڈ دیٹ نو سینس آف بلانگنگنس ود نیچر, ود پریزنس, یو نو وہی اٹ سیلف نیٹ ورکنگ کے لیے دیکھیں تو بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے. آپ دراصل ایک روح آ رہی ہے اور وہ 29 روحوں کے ساتھ جڑ رہی. یہ بھی ایک کمال کا کنیکشن ہے. اور اس میں ہم جب صبح چلیں گے تو سب ناشتہ کر کے آئے ہوں گے, رستے میں لائٹ سی چائے لیں گے, کافی لیں گے, وہاں پہنچیں گے, دوپہر کا لنچ کریں گے, بڑا زبردست لنچ, رات کا کھانا وہاں پر ہے, نیکسٹ ڈے مارننگ پہ بریک فاسٹ ہے, ٹھیک ہے جی, اور اس کے بعد ہماری واپسی. اور ہم لاہور, میرا خیال ہے تقریباً میڈم ہم پہنچ جائیں گے لاہور کو 3-4 بجے, یہ ہمارا ٹائم ہوگا. اب سوال ہے, مطلب میں کیونکہ پھر میں مینیجر بھی تو ہوں نا, اس سارے پروجیکٹ ایک چھوٹا سا لیڈر اور مینیجر بھی ہوں. جو لاہور سے نہیں ہیں وہ کیا کریں گے, وہ کس بس پہ آئیں گے؟ تو وہ اپنی بس پہ آئیں گے. ان کو آنا پڑے گا, ریسیو کریں گے, ہم ان کو ریسیو کر لیں گے, اور وہ آئیں گے خود اپنی وہیکل پہ, اور وہ وہاں آ کے چیک ان کریں گے. ہم نے انہیں بتایا ہوگا. اچھا, اگر ہمیں کوئی کہتا ہے ویسے میڈم کہ جی نہیں میں نے لاہور سے ہی آنا ہے اور میں خود چلا جاؤں گا, نو پرابلم, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہماری ایکٹیویٹی کا ٹائم وہاں پر ڈے کے ٹائم پہ 24 کو 12:30, ٹھیک ہے جی, وہ وہاں ڈائریکٹ پہنچ سکتا ہے. یعنی کوئی کہتا نہیں جی میں نے گروپ میں نہیں جانا, میں اپنی وہیکل پہ جاؤں گا, نو پرابلم. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہیکل پہ جانے کا فائدہ یہ کہ بڑا فن ہے, آپ انجوائے کرتے جائیں گے, آپ بیسٹ صوفی میوزک سن رہے ہوں گے, آپ انجوائے کر رہے ہوں گے, گپیں لگا رہے ہوں گے. مونگ پھلی کا ہم پورا وہ رکھ دیں گے, کہہ لیجیے بوری رکھ دیں گے, کھائیں انجوائے کریں, مالٹے کھائیں انجوائے کریں, اور گپیں لگاتے لگاتے. تو اس کو کہیں اور سے کوئی آ رہا ہے تو اس کے لیے بڑی آسانی, کراچی والوں کے لیے بڑی آسانی, لاہور آ جائیں اور اسٹے خود کریں, صبح صبح ہمیں جوائن کر لیں, نیکسٹ ڈے واپسی کی فلائٹ لیں چلے جائیں. اسلام آباد والوں کے لیے بڑی آسانی ہے, ڈائریکٹ کلر کا ہار آ جائیں اور ہمیں جوائن کر لیں, ٹھیک ہے جی. تو عبدالسلام سے آپ رابطہ کرتے ہیں, وہ آپ کو گوگل فارم دے دیتا ہے, اس کو فل کروائیں, اور انشاءاللہ ملاقات کب ہوتی ہے جی؟ 24 25 فیب انشاءاللہ. تھینک یو جی, بہت شکریہ. بہت شکریہ.